ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی روح نمبر 24 میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، مشورے کا معمول رکھنا۔ نمبر 2، آپس میں الفت، محبت اور اتفاق و اتحاد سے رہنا۔ نمبر 3، اپنے معاملات بالکل صاف رکھنا، معاملات صاف بھی ہوں، شریعت کے مطابق بھی ہوں۔ نمبر 3، حسن معاشرت کا اہتمام کرنا، یعنی آدمی جہاں بھی رہے اچھے انداز سے رہے اور ایسے انداز سے رہے کہ اس سے دوسروں کو راحت ملے، سہولت ہو، آسانی ملے، اور کم سے کم اتنا تو ضرور ہی کرے کہ اپنی ذات سے نہ کسی کو تکلیف نہ دے۔ یہ ہے حسن معاشرت، یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے، ان پر بھی عمل کرنے کا حکم ہے اور ان پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ عرصہ دراز سے مسلمانوں میں ایک غلط فہمی جان بوجھ کر یا جہالت کی بنا پر یا غلط فہمی کی بنا پر یہ بیٹھ گئی ہے کہ دین تو بس نماز روزہ ادا کرنے کا نام، بس نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ دے لو، کچھ تسبیحات پڑھ لو، کچھ تلاوت کر لو، اللہ اللہ خیر سے۔ اس کے بعد معاملات کیسے ہیں، جائز ہیں، ناجائز ہیں، حرام ہے، ناجائز ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ رہن سہن کیسا ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، اس کی وجہ سے دوسروں کو ناحق تکلیف پہنچ رہی ہے۔ بیوی شوہر کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کر رہی ہے، یا شوہر بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، ماں باپ اولاد کی حق تلفی کر رہے ہیں، اولاد ماں باپ کی حق تلفی کر رہی ہے، نافرمانی کر رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ آپس میں محبت ہے تو مطلب کے لیے ہے، اپنی غرض کے لیے ہے، اگر وہ غرض پوری ہو رہی ہے تو پھر تو
غیر بھی سگے بھائی بہن کی طرح ہیں، اور نہیں تو سگے بہن بھائی بھی دشمن کی طرح ہیں۔ اور ہر آدمی یہ سمجھتا ہے بعض دفعہ کہ بس میں تو اتنا عقل مند ہوں، ہوشیار ہوں، سمجھدار ہوں، تجربے کار ہوں، مجھے کسی سے مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ مشورہ تو وہ لے جو بے وقوف آدمی ہو، مجھے کیا ضرورت ہے مشورہ لینے؟ غرض کے ان باتوں کو دین نہیں سمجھا جاتا، اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو لوگوں نے دین سے خارج سمجھا ہوا ہے، تو بھی یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل غلط ہے، جہالت ہے، نادانی ہے، ناسمجھی ہے۔ حکیم علامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ساری عمر دو باتوں پر خاص طور سے زور دیتے رہے کہ بھئی اپنے معاملات صحیح رکھو، معاملات کو صحیح رکھنا، معاملہ صحیح کرنا، زبان دے کر اس کی پابندی کرنا، یہ بھی سراسر دین ہے۔ اور کیوں نہ ہو جب قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے، حدیث شریف میں بھی اس کا ذکر ہے، اور فقہ کے اندر اتنی موٹی موٹی دو جلدیں ہیں، اتنی موٹی موٹی دو جلدیں ہیں جو ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں سارے معاملات ہی معاملات ہیں۔ اس کا نام ہے ہدایہ۔ ہدایہ کی 4 موٹی موٹی جلدیں ہیں اور بڑے سائز کی، فل سائز کی۔ پہلی جلد میں عبادات کا ذکر ہے، دوسری جلد میں نکاح و طلاق کا ذکر ہے، نکاح و طلاق بھی معاملات میں سے، اور تیسری جلد میں خرید و فروخت، کرایہ پر دینا لینا، سود کا لین دین، سودی معاملات، گروی رکھنا، کسی کے پاس کوئی اپنی قیمتی چیز رکھ کر اس کے بدلے میں اس سے قرض لینا، جس کو رہن کہتے ہیں، زراعت کے مسائل، باغبانی کے مسائل، اور آدمی اگر قاضی بن جائے، جج بن جائے تو عدالت کے مسائل، اتنی موٹی موٹی 2 جلدوں میں یہ مسائل لکھے۔ اور فقہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کے نچوڑ کا نام ہے۔ قرآن کریم کی شرح حدیث شریف ہے، اور قرآن و حدیث کی تشریح فقہ کی صورت میں۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور یہ وہ شاگرد ہیں جنہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ مدون فرمایا ہے، مرتب فرمایا ہے، کتابی شکل میں جمع فرمایا ہے، اور انہوں نے بڑی بڑی کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ انہی کا نچوڑ یہ ہدایہ بھی ہے۔ ان سے پوچھا، حضرت آپ نے فقہ میں تو بہت ساری کتابیں لکھ دی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سارا فقہ آپ نے مدون فرما دیا، لیکن زہد کے بارے میں کوئی کتاب نہیں لکھی آپ۔ زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے۔ زہد اس کا نام ہے کہ انسان دل سے طالب دنیا نہ ہو، طالب آخرت، اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کا طالب ہو، دنیا کا طالب ہو، اس کا دل دنیا سے ہٹ کر آخرت کی فکر میں لگا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا طالب ہو، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہو، آخرت میں رغبت رکھتا ہو، اسے کہتے ہیں زہد۔ انہوں نے عجیب جواب دیا، تو میں نے کمانے کھانے کے مسائل تو اتنے سارے لکھے ہیں، یہ تو کتاب الزہد ہے۔ جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا طالب ہوگا اور دنیا سے اپنا دل ہٹائے گا،
تو وہ ان مسائل پہ عمل کر لے، زاہد بن جائے. خرید و فروخت کے مسائل اس کی شریعت کے مطابق ہو جائیں، جائز معاملات کریں، ناجائز معاملات سے بچیں. اسی طرح کرائے کے معاملات ہیں، اسی طریقے سے باقی معاملات ہیں. بس یہ معاملات اپنے درست کر لو، بس تم زاہد ہو. کیونکہ زاہد وہ نہیں ہے جو حرام کھائے، زاہد وہ نہیں ہے جو ناجائز معاملات کرے، وہ زاہد نہیں ہے جو دوسروں کو دھوکہ دے، زاہد وہ نہیں جو زبان دے کر کے مکر جائے اور زبان کا کوئی پاس نہ کرے، جھوٹ بولے، دھوکہ دے، کم تولے، کم ناپے. ایسا آدمی طالب دنیا ہے، وہ زاہد نہیں ہو سکتا. تو جو ابجیکٹ میں نے یہ جو مسائل لکھے ہیں، حلال کے، حرام کے، جائز کے، ناجائز کے، صفائی معاملات کے، بس یہی کتاب الزہد ہے. اس پہ عمل کر لو، زاہد بن جاؤ. معاملات کی صفائی پر حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ ساری عمر زور دیتے رہے. ایک اپنی معاشرت صحیح کرنے پر زور دیتے رہے، کیونکہ حضرت کے زمانے میں بھی بہت سے عبادت گزار اور بہت سے اللہ والے اور بہت سے نیک، بس وہ دین سمجھتے تھے نماز روزے، تو نماز روزہ صحیح کر لو، بس پھر اللہ والے ہو تم. چاہے چوری کرو، چاہے ڈاکہ ڈالو، پھر چاہے حرام کھاؤ، چاہے حلال کھاؤ، پھر چاہے کسی کی زمین پہ قبضہ کرو، پھر چاہے کسی سے زبان دے کر کے زبان کا وعدہ پورا مت کرو. تو حضرت فرماتے ہیں جب تک تمہارا معاملہ بندوں کے ساتھ صحیح نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے صحیح ہو سکتا ہے. اور بعد میں بھی ان کے جو خلفاء، ان کے بعد جو ان کے خلیفہ ہوئے، وہ بھی ان کے بعد جو ان کے خلیفہ ہوئے، وہ بھی اپنی بساط تک یہی بات فرماتے رہے. اس کی یہ کتاب بھی حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھو، اس کی بھی حضرت نے 24ویں روح کے اندر دیکھو یہ 4 باتیں ذکر فرمائی ہیں. اور یہ چاروں باتیں ایسی ہیں کہ بعض تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے الحمدللہ کہ اتفاق و اتحاد ہونا چاہیے، سب جانتے ہیں، ساری دنیا اس کو صحیح کہتی ہے. لیکن عمل کرنے والے کتنے؟ ہزاروں میں کوئی ملے گا آپ کو، جن میں بہن بھائی تو سب میں اتفاق و اتحاد ہے، الفت ہے، محبت ہے. دوست احباب ہے تو ان میں اتفاق ہے، اتحاد ہے، الفت ہے، محبت ہے. کوئی جماعت ہے تو اس کے اندر اتفاق ہے، اتحاد ہے، باہمی الفت و محبت ہے. شاذ و نادر آپ کو کہیں ایسی چیزیں ملیں گی، ورنہ بیشتر تو نہ اتفاقیاں، لڑائیاں، جھگڑے، نہ اتفاقی عام. ہم جانتے ہیں کہ بھائی اتفاق بلا شبہ ضروری ہے، ساری دنیا اس کے ضروری ہونے پر اور اس کے اچھا ہونے پر متفق، لیکن عمل کرنے والے ہزاروں لاکھوں میں کوئی. اس کی وجہ یہ کہ ہم جانتے تو ہیں عمل نہیں ہے، جانتے تو ہیں کہ اتفاق و اتحاد بہت ضروری ہے، لیکن وہ اتفاق و اتحاد کے لیے سب سے پہلے تواضع ضروری ہے. اگر 2 آدمی ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اتفاق کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو دونوں کے تواضع شرط ہے. جب دونوں میں تواضع ہوگی تو دونوں میں اتفاق ہوگا، تواضع نہیں ہوگا تو اتفاق نہیں ہو سکتا. اور آج کل تکبر کا دور ہے، آج کل تکبر زیادہ لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور جہاں تکبر ہو کبھی بھی اتفاق نہیں ہو سکتا. کیونکہ متکبر کہتا ہے میری رائے چلے گی، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بالکل صحیح ہے، تم جو کچھ کہہ رہے ہو بالکل غلط ہے. اور دوسرے بھی کہتا ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بالکل صحیح ہے، تم جو کچھ کہہ رہے ہو بالکل غلط ہے. اب بتاؤ اتفاق ہو جائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا. اور متوازی یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے، آپ بڑے میں چھوٹا. دوسرا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بڑے میں چھوٹا. دونوں میں محبت، دونوں میں ادب، دونوں میں ایک دوسرے کا احترام، اور دونوں ایک دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. اتفاق آیا کہ نہیں آیا؟ تو اتفاق کی جڑ ہے تواضع. جہاں تواضع ہوگی وہاں اتفاق ہوگا، جہاں تکبر ہوگا وہاں اتفاق ہو ہی نہیں سکتا. تو تکبر زیادہ ہے، اس لیے اتفاق نہیں، اتحاد نہیں. میاں بیوی میں اتفاق نہیں ہے، اولاد میں، ماں باپ میں اتفاق نہیں ہے، دوست احباب میں اتفاق نہیں ہے، رشتہ داروں میں اتفاق نہیں ہے. اس لیے کہ تکبر بہت ہے، ہر ایک میں تقریباً تکبر ہے الا ماشاء اللہ. لیکن مشورہ کر کے
کام کو انجام دینا چاہیے، یہ چیز ایسی ہے کہ بہت ہی کم مسلمانوں کو معلوم ہے. جو علماء ہیں سنا ہے ان کو تو معلوم ہے، لیکن عام طور پر عام مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے کہ اہم امور کے اندر مشورہ کر کے کرنا چاہیے، مشورہ کرنے کا معمول ہونا چاہیے. جبکہ قرآن شریف میں بھی اللہ پاک نے جگہ جگہ مشورے کا حکم دیا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضرات خلفائے راشدین کی بھی سنت ہے، اور صحابہ و تابعین اور علماء امت کے معمولات میں سے ہے. کیوں؟ اس لیے قرآن و حدیث میں اس کی ترکیب ہے، ترغیب ہے، تاکید ہے. لیکن بہت سے مسلمان اس سے ناواقف ہیں، اور بعض مسلمان ہوئے ہیں جن کو معلوم بھی ہے تو اس پر عمل نہیں ہے. تو حضرت نے دیکھو یہاں پر مشورے کا ذکر فرمایا، ایسے معاملات کی صفائی کا ذکر فرمایا اور حسن معاشرت کا ذکر فرمایا کہ چاروں عمل جو ہیں یہ بڑے اہم ہیں. یہ مشورہ، باہمی اتفاق و اتحاد، الفت اور محبت، معاملات کی صفائی اور حسن معاشرت، چاروں کو حضرت نے ایک جگہ ذکر فرما دیا کیونکہ ان چاروں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے. جہاں اتفاق ہوگا وہاں مشورہ بھی ہوگا، وہاں معاملات کی صفائی بھی پہلے سے ہوگی، وہیں حسن معاشرت بھی پائی جائے گی. اور جہاں محبت نہیں ہوگی تو وہ نہ ہوگی حسن معاشرت نہ ہونے کی وجہ سے، اور معاملات کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے الفت و محبت نہیں ہوگی. جب یہ نہیں ہوگی تو مشورہ کہاں سے ہوگا؟ لہذا وہ بھی نہ ہوگا. اس مناسبت سے حضرت نے چاروں کو یہاں پر ذکر کیا. تو آج انشاءاللہ مشورے کے بارے میں کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کی جائیں گی. ایک بات تو گزشتہ منگل کو عرض کر دی تھی، وہ ایک اصولی بات تھی، دوبارہ بھی اس کو ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں. وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد کا خلاصہ ہے کہ جب تک اپنے ضابطے میں اپنے بڑے رہیں، بڑے موجود رہیں دنیا میں، تو اہم امور میں ان سے مشورہ لیا. اور جب ضابطے میں کوئی اپنا بڑا نہ رہے تو اپنے ہم عمروں سے مشورہ لینا چاہیے، لیکن مشورہ کر کے کام کو کرنا چاہیے. اور اگر اپنے ہم عمر بھی باقی نہ رہے اور دنیا سے رخصت ہو جائے تو اپنے چھوٹوں سے مشورہ کرو. ظاہری اعتبار سے جو چھوٹے ہیں ان سے مشورہ کرو. یہ خلاصہ ہے. اسی کی میں نے تفصیل بیان کی تھی گزشتہ منگل کو. مشورے کے متعلق ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ کن باتوں میں مشورہ کرنا چاہیے اور کن باتوں میں مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ نہیں کہ بس ہر بات میں مشورہ، ہر بات میں مشورہ، ہر بات میں مشورہ، ایسا نہیں. اس میں بھی حدود ہے، اس میں بھی تفصیل ہے کہ کن کاموں میں مشورہ ہوگا، کن کاموں میں مشورہ نہیں ہوگا. تو جو احکام قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں، جن کاموں کے کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے یا جن کاموں سے بچنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، چاہے ان کا ذکر قرآن شریف میں ہو، چاہے حدیث شریف میں ہو یا فقہ کے اندر ہو، اس کے حکم کے بجا لانے میں یا کسی گناہ سے بچنے میں کوئی مشورہ نہیں. اس میں مشورہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے جس کا چیز کا حکم دے دیا بس وہ تو کرنا ہے. اس میں کرنے نہ کرنے کے بارے میں کوئی مشورے نہیں. جیسے کوئی نماز کے بارے میں مشورہ کرے کہ میں نماز پڑھوں نہیں پڑھوں، تو اگر وہ عاقل بالغ مرد ہے یا عورت ہے تو اس کو اس میں مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں. نماز تو فرض ہے. اس میں کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نماز پڑھا کروں یا نہیں پڑھا کروں، یا روزے رکھا کروں یا نہ رکھا کروں. زکوٰۃ فرض ہو گئی تو مشورہ کریں میں زکوٰۃ ادا کروں یا نہ کروں. حج فرض ہو گیا ہے تو یہ مشورہ کریں میں حج ادا کروں نہ کروں. اس میں کیا ہے مشورہ؟ بھائی تو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، کرنا ہی کرنا ہے، فرض ہے.
یہ کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو مشورہ کرتے کہ میں جھوٹ بولا کروں یا چھوڑ دوں. یہ غیبت کے بارے میں مشورہ کرنے ہے کہ میں غیبت کیا کروں یا نہ بچا کروں. یہ خدا نخواستہ وعدہ خلافی کرنے کی عادت ہے، کم تولنے کی عادت ہے، کم ناپنے کی عادت ہے. عادت نہیں ہے، ویسے ہی ایک مسئلہ ہے. ایک کم تولنے کی ممانعت ہے، کم ناپنے کی ممانعت ہے، ملاوٹ کرنے کی ممانعت ہے، دھوکہ دینے کی ممانعت ہے، جھوٹ بولنے کی ممانعت ہے، شراب پینے کی ممانعت ہے، غیبت کرنے کی ممانعت ہے. سب گناہ ہے نہیں، انہیں نواہی کہتے ہیں. اب اس میں تھوڑی کوئی مشورہ ہوگا، اچھے سے تو بچو بس خلاص. اس میں کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں. بس یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. بس اللہ پاک نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا بجا لاؤ، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا اپنے آپ کو بچاؤ. یہ باتیں مشورے کی نہیں ہے. ایک تو یہ بات سمجھ لیں. دوسری باتیں وہ ہیں جو انسان کی فطری اور طبعی ہیں. دوسری باتیں اور دوسرے کام وہ ہیں جو انسان کے فطری اور طبعی ہیں. جیسے کھانا کھانا، اب یہ انسان کی فطرت. بغیر کھائے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، بغیر پانی پیے انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو جو فطری امور ہیں ان میں مشورہ نہیں ہے. کوئی مشورہ کرے بھائی میں کھانا کھایا کروں یا نہیں کھایا چھوڑ دو. بیمار ہو تو الگ بات ہے، بیمار کی بات نہیں ہو رہی، صحت کی بات ہے. بیمار تو مشورہ کر سکتا ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ بھائی میں کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں، فلاں چیز کھاؤں یا نہ کھاؤں. وہ تو پھر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ بیماری کے اعتبار سے پھر وہ بتائے گا کہ تمہارے لیے کھانا کھانا مضر ہے یا نہیں، یا فلاں کھانا کھانا مضر ہے، فلاں چیزیں کھانا مضر نہیں. یہ شوگر کا مریض ہے تو میٹھی چیزوں سے بچایا جائے گا، لیکن یہ بھی نہیں کہ بالکل ہی بند کر دے گا. وہاں مشورہ ٹھیک ہے. مطلب ایک بیماری کی وجہ سے مشورہ کرنا پڑ رہا ہے، وہ بیماری کی وجہ سے مشورہ صحیح ہے. لیکن عام حالات میں کوئی صحت مند ہو، اسے شوگر کا مرض بھی نہ ہو، کوئی اور مرض بھی نہ ہو، کولیسٹرول بھی اس کا ٹھیک ٹھاک ہو اور نارمل ہو، اسے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح سونے کے لیے مشورہ کریں کہ جی میں سویا کروں نہیں سویا کروں. یہ تو فطری چیز ہے، اس میں کیا کہ مشورہ. تو جو فطری امور ہے اور طبعی امور ہے جن کو انسان بچپن سے ادا کرتا آ رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے، کرتا رہے، اس میں کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں. پھر کن باتوں میں مشورہ ہونا چاہیے؟ اہم امور کے وہ اہم امور جس کی صراحت قرآن حدیث میں نہیں ہے. ایسے اہم امور مشورہ کرنے کی ضرورت ہے. غیر اہم امور میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے. جو چھوٹے چھوٹے معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں، کسی سے ملنے چلے گئے، کسی کو بلا لیا، کسی کی دعوت کر دی، کسی کی دعوت میں چلے گئے، تو یہ عام امور کہلاتے ہیں. ان امور میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے. جو اہم امور ہو، اب چاہے وہ اہم امور حکومت سے متعلق ہو، تو حکومت کے عہدوں پر جو لوگ فائز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مشورہ کر کے کریں. کیونکہ ہمارے اسلام میں جو اسلامی نظام حکومت ہے اس کی بنیاد شورائیت پر ہے. یعنی ایک مجلس شورا بنائی جائے جس میں مملکت کے عقل مند، صحت مند، ہوشیار، صاحب الرائے، ذیل، اپنے اپنے فن کے ماہر، ملک و ملت کے ہمدرد اور خیر خواہ افراد کو جمع کریں، اور پھر جو بھی نظام حکومت کے سلسلے میں کسی اہم کام میں مشورہ کرنا ہو تو ان سے مشورہ کریں. اور مشورہ کرنے کے بعد جو صاحب منصب ہے وہ ان کی سب سے رائے لینے کے بعد پھر خود بھی غور کریں، اور غور کرنے کے بعد جب کسی ایک رائے میں اس کا پختہ ارادہ ہو جائے، چاہے وہ
مجلس شورا کی رائے کے مطابق ہو چاہے مجلس شورا کے خلاف ہو، اس کی اپنی رائے ہو، اور اس کے بارے میں اس کا دل یہ کہتا ہو کہ یہ بالکل بہتر ہے اور صحیح ہے ملک و ملت کے حق، تو حکم اس کے بعد پھر وہ اس کا ارادہ کر لے اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے اس پہ عمل کر لے۔ تو نظام حکومت ہمارا شورائیت ہے، مشورے پر ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشورہ فرمایا کرتے صحابہ کرام سے، ایسی حضرت خلفائے راشدین کا عمل تھا، وہی مشورہ فرمایا کرتے۔ تو چاہے وہ مسلمانوں کی حکومت ہو تو حکومت کے جتنے بھی عہدیدار ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ اپنے اپنے عہدوں کے اوپر رہتے ہوئے مملکت کے سلسلے میں جتنے بھی اہم امور ہیں ان کے اندر مشورہ کر کے کرنے کے پابند، اور چاہے وہ ہمارے گھر کا نظام ہو، اور چاہے وہ ہماری برادری کا نظام ہو، چاہے وہ ہمارے محلے کا نظام ہو، چاہے وہ ہمارے دوستوں کا نظام ہو، چاہے کسی ادارے کا نظام ہو، دارالعلوم کی ادارہ ہے، فیکٹریاں ہیں، ملیں ہیں، کارخانے ہیں، وہ بھی الگ الگ ادارے، کمپنیاں ہیں وہ بھی الگ الگ ادارے، سب جگہ اس بات کی ترغیب ہے کہ جو بھی اہم کام ہو اس میں مشورہ کر کے کرو۔ اسی لیے جو آیت میں نے تلاوت کی تھی وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ کامل مومنین کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بیان فرمایا ہے، مومنین کاملین کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی اہم معاملات ہوتے ہیں مشورے سے طے ہوتے ہیں، ان کے اہم معاملات باہمی مشورے سے ہوتے ہیں، جیسے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ روزے بھی رکھتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، صلہ رحمی بھی کرتے ہیں، سخاوت بھی کرتے ہیں، ایسی اہم امور میں وہ مشورہ بھی کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ صحابہ کرام سے حسب سابق مشورے بھی کرتے رہا کریں۔ یہ آیت غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ غزوہ احد میں، میدان احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو ایک ٹیلے پہ مقرر فرما دیا اور فرما دیتے ہیں تم یہیں رہنا، فتح ہو یا شکست، یہاں سے تم مت ہٹنا۔ اس کے بعد پھر جنگ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ جب فتح ہو گئی اور دشمن بھاگ کھڑا ہوا تو جنگ کے بعد جو بھی مال غنیمت ہوتا ہے اس کو جمع کیا جاتا ہے، اور مال غنیمت کو جمع کر کے اس میں سے ایک حصہ تو اللہ اس کے رسول کے لیے الگ کر دیا جاتا ہے اور 4 حصے مجاہدین کو تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تو جب غزوہ احد میں فتح ہو گئی اور دشمن بھاگ گیا اور صحابہ کرام مال غنیمت جمع کرنے لگے تو وہ جو دستہ حضور نے ٹیلے پہ مقرر فرمایا تھا انہوں نے دیکھا کہ جنگ تو ختم ہو گئی، فتح تو ہو گئی، لہذا ہم بھی چلتے ہیں نیچے اپنے بھائیوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور سامان جمع کرنے میں، مال غنیمت اکٹھا کرنے میں ہم بھی ان کی مدد کرتے ہیں۔ اب ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ فتح ہو یا شکست تم یہیں بیٹھے رہنا، یہاں سے مت ہٹنا، لہذا ہم تو نہیں جائیں گے۔ دوسرے نے کہا کہ حضور کا حکم یہ تھوڑی تھا کہ فتح ہونے کے بعد ہی مت آنا، آپ کا مقصد تو یہ تھا کہ لڑائی ہو تو یہیں بیٹھے رہنا، اب تو جنگ ختم ہو گئی، اللہ نے فتح عطا فرما دیا، لہذا نیچے چلو۔ تو اکثر نیچے آ گئے، کچھ وہاں باقی مل گئے۔ تو اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ مسلمان نہیں تھے، وہ اس وقت کافر ہی تھے، وہ بڑے جنگجو آدمی۔ جب وہ شرط کھا کے بھاگ رہے تھے تو بھاگتے بھاگتے انہوں نے دیکھا کہ نہیں یہ ٹیلا تو خالی پڑا،
یہاں سے ایک دستہ لے جا کر کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر کے ان پر فتح حاصل کرنا کچھ مشکل کام نہیں. فوراً انہوں نے جناب ایسے کیا کہ بھاگتوں کو روکا اور وہاں سے گھوم کے آ کر کے اچانک مسلمانوں پر جو میدان جنگ میں مال غنیمت جمع کر رہے تھے اچانک حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے اور وہ فتح عارضی طور پر شکست میں تبدیل ہو گئی. اور اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی کر دیے گئے اور آپ کا دانت مبارک بھی آپ کا شہید ہو گیا، اور لوہے کی جو لوہے کی جو ٹوپی تھی وہ رخسار مبارک کے اندر سے گھس کر کے اس کے اندر جا کے داڑھ کو توڑ دیا اور چہرہ لہو لہان ہو گیا، اچھا خاصا نقصان ہو گیا، اچھی خاصی تکلیف ہو گئی، گھر کو اتنی بڑی تکلیف ہو گئی. یہ واقعہ یعنی فتح شکست میں تبدیلیوں پہ دوبارہ مسلمانوں نے جم کر مقابلہ کیا تو وہ تو بھاگ ہی رہے تھے. وقتی طور پر ان کو موقع مل گیا تھا حملہ کرنے کا، پھر وہ دوبارہ ان کو شکستی ہوئی، لیکن 70 صحابہ کرام بھی اس میں شہید ہوئے. تو اس کا صحابہ کرام کو بڑا غم تھا. آپ نے کچھ نہیں فرمایا، لیکن صحابہ کرام جو دل و جان سے آپ پر قربان تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہماری ذرا سی غفلت سے حضور کو اتنی تکلیف پہنچ گئی تو انہیں بڑا اس کا صدمہ. وہ اپنی شفقت اور اپنی نرمی کی بنا پر ان سے کچھ نہیں فرمایا، لیکن ان کو تو تکلیف ہو رہی تھی. اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا کہ بھائی ان کو معاف بھی کرو اور ان سے جو آپ کی نافرمانی ہو گئی اس پر ان کے لیے استغفار بھی کرو اور حسب ثابت ان سے مشورہ بھی لیتے رہو ان کی دل دل کے لیے، تاکہ ان کو یہ خیال نہ ہو کہ میری پتنی اب کیا ہو. اور پھر فرمایا فیض اعظم تھا وہ توکل اللہ. لیکن جب آپ ان سے رائے لینے کے بعد اور اپنی رائے پر غور کرنے کے بعد جب آپ کسی ایک پہلو پر ارادہ کر لیں کہ یہ مناسب ہے فتوکل اللہ، تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اس کام کو کر دو، چاہے وہ ان کی رائے کے مطابق ہو چاہے وہ اپنی رائے کے مطابق ہو. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرے. تو حضور کو بھی اللہ پاک نے صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے لیے فرمایا. تو حضور سے بڑھ کر کون عقل مند ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کون سمجھدار ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ کو بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ پہلے کی طرح ان سے مشورہ کرتے رہو. اس لیے مشورے کی اہم امور کے اندر ضرورت ہے. تو جو کام ایسا ہو جو اہم ہو، چاہے دنیاوی اعتبار سے اہم ہو چاہے دینی اعتبار سے اہم ہو، اور اس میں نفع اور نقصان دونوں کا اندیشہ ہو، تو اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ مشورہ کیا جائے. 3 قسم کے کام میں نے بتایا کہ جس 2 میں مشورہ نہیں ہوتا، 1 میں مشورہ ہوتا ہے. جو قرآن حدیث کے احکام ہیں جن کا حکم اللہ اس کے رسول نے کلام پاک میں دے دیا ہے، اس میں کوئی مشورہ نہیں. وہ تو حکم ہے، ماننا ہے، عمل کرنا ہے. گناہ ہے تو بچنا ہی بچنا ہے. کیسے بچوں، کس طریقے سے بچوں، کیا طریقہ اختیار کروں، کیا تدبیر اختیار کروں، اس میں مشورہ ہو سکتا ہے، لیکن اس حکم میں مشورہ نہیں ہو سکتا. اور جو کام فطری ہیں، طبعی ہیں، معمولی ہیں، عام نوعیت کے ہیں، ان میں بھی مشورے کی ضرورت نہیں. بس وہ امور جو اہم ہیں اور اس میں کامیابی بھی ہو سکتی ہے، ناکامی بھی ہو سکتی ہے، نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان کا بھی خطرہ ہے، ایسے اہم امور میں مشورہ کرنا چاہیے. اور ایسے اہم امور کو مشورے کے بعد اور سب کی رائے لینے کے بعد پھر جو اہم پہلو معلوم ہو اس پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے عمل کرنا چاہیے. اب دوسری بات سمجھنے کی، دوسری بات یہ ہے کہ کیسے لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے. ہر ایک سے تھوڑی مشورہ ہو سکتا ہے.
مشورہ کرنا کہ کیسے لوگوں سے چاہیے یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. تو اس میں بھی چند باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. نمبر 1، جس آدمی سے مشورہ لیا جائے وہ عقل مند ہو. یہ تو سب کے سمجھ میں آتی بات. بعض لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، اس سے کون مشورہ لے گا. بعض لوگ عقل مند ہوتے ہیں مگر بہت کم عقل مند ہوتے ہیں، معمولی عقل والے ہوتے ہیں، تو ان سے مشورے کی ضرورت نہیں. عقل مند ہونا چاہیے، صحیح عقل مند ہونا چاہیے. ایک تو عقل مند ہونا چاہیے، دوسرے آپ کا خیر خواہ اور ہمدرد ہونا چاہیے. کیونکہ جو آپ کا ہمدرد خیر خواہ نہیں ہوگا تو وہ آپ کے حق میں اچھا مشورہ نہیں دے گا. عقل مند بھی ہو اور آپ کے حق میں آپ کا ہمدرد اور بھائی خواہ بھی ہو، خیر خواہ بھی ہونا چاہیے. تیسرے، جس کام میں آپ اس سے مشورہ لے رہے ہیں اس کا ماہر ہونا چاہیے. اب اناڑی آدمی سے آپ مشورہ لیں گے تو وہ کچھ نہیں کیا کہ تو اناڑی آدمی سے، جاہل آدمی سے مشورہ لو، لینے کی اجازت، اس سے مشورہ مت لو. ایک لطیفہ یاد آ گیا وہ سن لو. کسی گاؤں میں کوئی دیہاتی کھجور کھانے کے لیے کھجور کے درخت پہ چڑھ گیا. اب وہ چڑھ تو گیا، جب بھوک لگ رہی تھی تب تو اس نے کچھ دیکھا نہیں کہ میں چڑھ رہا ہوں تو اتروں گا کیسے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ چڑھنے سے پہلے اترنے کو دیکھے کہ میں آؤں گا تو کیسے آؤں گا. یہ عقل مندی کی بات ہے. مگر وہ بیوقوف تو بیوقوف ہی ہوتا ہے. دیہاتی ہم تو بیچارے سادہ ہی ہوتے ہیں. وہ بھوک کی وجہ سے وہ کھجور کے درخت پہ چڑھ گیا، اور جب پیٹ بھر گیا اب اترنے لگا تو اس کو جھائی آنے لگی، چکر آنے لگی کہ میں کیسے اتروں. اب بڑا پریشان ہوا، چیخنے لگا، چلنے لگا، ہائے مرا ہائے مرا. اس کی آواز سن کر کے گاؤں والے بھاگے بھاگے آئے. دیکھا کہ ارے اتنے اونچے درخت پر بغیر رسی کے چڑھ گیا، وہ بغیر سیڑھی لگائے چڑھ گیا. تو اب سوچ رہی ہے بھی کہ اس کو اتارے کیسے، کون جائے اس کے پاس، کون اس کو اتار کر کے لائے. سیڑھی ان کے ذہن میں ہوگی نہیں، اتنی لمبی نہیں ہوگی، جیسے سیڑھی لگا دیتے کہ اس پہ آ جائے. تو ان کے گاؤں میں ایک تھا عقل مند، جسے کہتے تھے بوجھ بجکڑ. جس کو یہ اپنا عقل مند کہتے اس کا نام تھا بوجھ بجکڑ. اس کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ حضرت ہمارا ایک بندہ جو ہے وہ کھجور کے درخت پہ چڑھ گیا ہے، درخت کھجور کا بہت اونچا ہے، اب وہ اس سے اترا نہیں جا رہا، ہم سے اتارا نہیں جا رہا. کیسے اتارے؟ ارے تم بیوقوف ہو، ذرا بھی تمہیں عقل نہیں ہے. میں بتاتا ہوں ترکیب کیسے اتارو گے. اس کو جاؤ جلدی سے رسی لے کر کے جاؤ اور اس سے کہو گولا بنا کر کے اس کو پھینکو کہ اس کو لپک لے اور اپنی کمر میں باندھ لے، اور جو کمر میں باندھنے کی جھٹکا دینا نیچے آ جائے. ہمارے بوجھ بجکڑ کتنے عقل مند ہیں، ہمارا تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے اتارے. انہوں نے بھائی آسان ترکیب بتا دی. فوراً رسی لے گئے، موٹی سی رسی گئے، لے گئے، گولا بنایا، اس کو دور سے پھینکا، اس نے پکڑ لیا، انہوں نے کمر میں باندھ لے، باندھ لیا. سب نے مل کے جھٹکا مارا، ذرا سی دیر میں نیچے اور مر گیا. ابھی سوچ رہے مر کیوں گیا، آیا تو ہو جائے، مر کیوں گیا. پھر گیا پوچھ بجکڑ کے بعد کہ حضرت وہ آپ جلدی آ گیا، مر گیا. ارے اس کی موت آتی. میں نے تو بہت سال میں اس طرح سے رسے باندھ کے جوئن سے نکالے، کوئی بھی یہ بوجھ بجکڑ کی پوری کا یہ عالم ہے کہ درخت پہ سے اتارنے کو قیاس کر لیا کنویں سے باندھ کر نکالنے کو. تو ایسے سے مشورہ کر دیجیے. لہٰذا کسی بیوقوف سے یا کم عقل آدمی سے مشورہ نہیں ہو. عقل مند آدمی ہو، پھر دوسرے آپ کا ہمدرد بھائی خواہ بھی ہو، دوسرے جس کام میں مشورہ لینا چاہتے ہو اس کا وہ ماہر بھی ہو. اب بیماری کا مشورہ کسی کارپینٹر سے نہیں لے سکتے، یا کسی ڈاکٹر سے آپ کارپینٹر کا مشورہ نہیں لے سکتے، اور کسی بیماری کے علاج سے کسی کارپینٹر سے مشورہ نہیں لے سکتے. یہ آج کل
یہ بہت لوگوں کے اندر کوتاہی پائی جاتی ہے کہ بس وہ ہر چیز کا مشورہ ہر آدمی سے کر لیتے ہیں. ارے بھائی پہلے سوچو تو صحیح، تم جس کام کے اندر مشورہ لے رہے ہو پہلے اس کام کے ماہر کو تو دیکھو کہاں ہے، اس کے اندر اس کا تجربہ ہے، اس کی مہارت ہے، وہ اس کو پوری طرح جانتا ہے نہیں جانتا ہے، یہ نہیں دیکھتے. ہر ایک سے مشورہ کرتے رہتے. نتیجہ یہ کہ وہ جس کی لائن نہیں ہوتی، جو کوئی نہ کوئی تو آج کل مشورہ دینے کی تو سب میں عادت پائی جاتی ہے. مشورہ دینے کی بھی لوگوں کی بڑی عادت ہے. کوئی کسی سے جا کے پوچھ رہا فوراً کوئی نہ کوئی رائے دے دے گا، صحیح ہو یا غلط ہو، اچھا انجام ہو، اچھا ہو یا برا ہو، مشورہ دینے سے مشورہ. جیسے لینے والوں کی عادت خراب ہے ایسے دینے والوں کی بھی عادت خراب ہے. تو یہ کہ وہ مشورہ لے کر آئے دن نقصان ہوتا جاتا. پھر کہتے ہیں میں نے تو مشورہ کر کے کیا تھا، پوچھا کس سے کیا تھا، پتا چلتا ہے کہ کسی اناڑی سے کیا تھا جس کو کوئی تجربہ ہی نہیں. ارے بھائی کاروبار کرنا چاہتے ہو تو کاروبار کی سینکڑوں قسم ہے، اس قسم کے لائن کے ماہروں سے مشورہ کرو. وہ تمہارا خیر خواہ ہمدرد بھائی خامی ہو، صاحب الرائے بھی ہو، ان سے مشورہ کرو گے تب فائدہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. اور پھر ایک اور لوگوں کے اندر خرابی آ گئی کہ مشورے میں جو دوسرا رائے دیتا ہے سمجھتے ہیں اس پہ عمل کرنا واجب ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے. ورنہ تو مشورہ دینے والے بعض مرتبہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو یہ مشورہ دیا تھا پھر عمل کیا نہیں، ہم نہیں آئندہ نہیں دیں گے مشورہ. تو بھائی یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا. جو مشورہ لے رہا ہے وہ ضرور آپ کے رائے پر ہی عمل کرے. مشورہ تو رائے لینے کا نام ہے بس. اس کے بعد اب جو مشورہ لے رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ان آراء میں غور کرے کہ کس کی رائے زیادہ بہتر اور واقعی ہے، اور پھر اپنی جو رائے ہے اس میں بھی غور کر لے. اگر اپنی رائے اچھی معلوم ہوتی ہے تو اللہ پر بھروسہ کر کے اس میں عمل کر لے. اگر دوسرے کی رائے اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ بھروسہ کر کے اس میں عمل کر لے. کیسا سیدھا سادہ پاکیزہ طریقہ ہے. تو خیر خواہ ہمدرد سے، ماہر سے، تجربے کار آدمی سے مشورہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مشورے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اہم امور کو مشورہ کر کے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا اللهم لك الحمد والثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد والثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. دنیا اور آخرت میں ہم سب کو عافیت کاملہ عطا فرما. دنیا اور آخرت میں ہم سب کو عافیت کاملہ عطا فرما. اپنے تمام اہم امور کو یا اللہ مشورہ کر کے انجام دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آپس میں الفت اور محبت نصیب فرما، اتفاق و اتحاد عطا فرما. یا ارحم الراحمین اپنے معاملات کو درست اور صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرما. جائز طریقے سے صفائی کے ساتھ معاملات انجام دینے کی توفیق عطا فرما. حسن معاشرت کی توفیق عطا فرما. سوء معاشرت سے بچنے کی توفیق عطا فرما. سوء معاشرت سے یا اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کو بھی دین سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما. یا اللہ معاشرت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے بھی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جہاں جہاں دنیا میں مسلمان خواتین و حضرات یہ بیان سن رہے ہیں، یا اللہ ان کی نیک دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما. ہم سب کو دونوں جہان میں عافیت عطا فرما. اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما. اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك